بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے بزرگان محترم، میرے بھائی، اہل ذوق، اہل شوق، اہل دل، اور وہ لوگ جو اس راہ حق کی طرف سفر کر رہے ہیں، سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ یہ وہی سورہ پاک جو متواتر کئی دنوں سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں ان دنوں کن مضامین پر گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں تسلسل سے اور متواتر سننے والے اس سے بہت فائدہ اٹھا سکیں گے، کیونکہ بار بار پچھلی تقریروں کو دہرانا وقت کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ پچھلے مضامین بیان نہ ہوں اور اگلے مضامین بیان کیے جائیں، تاکہ وقت کم لگے اور مضمون ختم ہو جائے۔ اس سورہ پاک کو اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ شرک سے پاک کرتی ہے اور خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے۔ مولا تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، جیسے کہ میں نے ترتیب بار پہلے عرض کیا تھا، هو اللہ احد، ہو سے اشارہ اس ذات کی طرف ہے جو مطلق اور ہر کیس سے پاک ہے، بلکہ اس میں ذات کی کیس سے بھی پاک ہے۔ وہ ذات ہے جس کو صرف ذات کہا جائے، ہستی سادہ کہا جائے، محض وجود کہا جائے، وجود مطلق کہا جائے تو جائز ہے، درست ہے۔ اور یہ بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ ہو کا اشارہ اس کی طرف ہے جو اسم اور صفت کی کیس سے پاک ہے، بلکہ اطلاق کی کیس بھی پاک ہے۔ اور اطلاق کا مطلب آپ کو سمجھا دیا جائے کہ وہ ذات قید اطلاق سے بھی پاک ہے، یعنی اگر اس کو بے رنگ اور بے مثل کہا جائے تو یہ بھی ایک قید ہے، اس سے بھی وہ پاک ہے۔ اگر کہا جائے کہ مثل رکھتی ہے تو وہ اس سے بھی پاک ہے، یعنی اس قید سے بھی پاک ہے۔ جیسا میں نے ایمان مجمل پڑھا تھا، آمنت باللہ کما ہوا باسماہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے وہ اپنے اسموں اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ جب ذات صورت اور بے صورتی کی کیسے پاک ہے، ان کے لیے جو اصطلاحی لفظ لیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: بے صورتی کو تنزیہہ کہتے ہیں اور صورت کو تشبیہہ کہتے ہیں، اور یہ دونوں اس کی صفتیں ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسماہ و صفاتہ، وہ ذات تب مانی جا سکتی ہے کہ دونوں صفتوں کو مانو۔ اگر ایک کو مانو اور ایک کو نہ مانو تو خدا کو پورے طور پر نہیں مانا، یعنی ایمان مجمل کی مطابق نہیں مانا۔ ہو کا اشارہ فرمایا ہے، هو اللہ احد، وہی ذات جس کا نام اللہ ہوا، تو اس کو ہم نے کیسے مانا؟ هو الاول، هو الآخر، هو الظاہر، هو الباطن، یعنی ہم نے اول، آخر، ظاہر، باطن سب اسی ذات کو مانا۔ اگر کوئی شخص باطن کو تو مانتا ہے مگر ظاہر کو نہیں مانتا، کیا اس نے خدا کو پورے طور پر مانا؟ یقیناً اس نے پورے طور پر نہیں مانا۔ جب چاروں مرتبوں میں مانا تو پوری طرح مانا، اور یہی مانا درست اور جائز ہے۔ ایک سوال عرض کرتا ہوں، اگر چاروں مرتبوں میں وہی ذات مانی جائے تو جس ذات باری تعالیٰ کا شریک کہتے ہیں وہ کہاں ہے؟ جب ہم نے چاروں مرتبوں میں اسی کو مان لیا تو شریک باری تعالیٰ کو کس مرتبے میں مانیں گے؟ شریک کہتے ہیں کہ اس کی ذات، صفات اور افعال میں شریک ہو۔ ہم نے جب ظاہر بھی اسی کو مان لیا تو تمام صفتیں اسی کی ہوئی، اور اب جس نے اس کو ظاہر ماننے کے بعد اپنے آپ کو مان لیا
تو اس نے اپنے آپ کو شریک مان لیا اور شرک کیا۔ جس کے لیے غیر اللہ ہے اس کے لیے شرک بھی ہے، مگر جس کے لیے غیر اللہ ہے ہی نہیں تو مدد مانگنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں بتانا پڑے گا کہ شریک باری تعالیٰ کہاں ہے، کیا پیدا بھی ہوا ہے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا فاز قرونی تو سمجھ میں آتا ہے، آز قرکم کا پتہ نہیں چلتا، وہ میرا ذکر کیسے کرتا ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے ذات باری تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں فاز قرونی، میرا ذکر تم کرتے ہو۔ میں نے کہا اللہ تو اس کا ذکر کیا، لیکن اللہ کہنے کے ساتھ میرا ایمان یہ ہوا کہ اول آخر ظاہر باطن وہی ہے، تو میرے اللہ کہنے اور اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں۔ یہ جو میں نے اللہ کہا بظاہر میرے منہ سے اللہ کی آواز نکلتی ہے، مگر میرے کہنے اور اس ذات میں کوئی فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے اللہ کہنے سے پہلے رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتصالی بے تکلیف بے قیاس ہست رب الناس راہ جانے ناس۔ ترجمہ، مخلوق کے رب کا مخلوق کی جان سے تعلق بے کیف اور بے قیاس ہے، یعنی بیان میں نہیں آ سکتا مگر تعلق ضرور ہے۔ پھر فرمایا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق جان است و جہاں چون کالبد از جان پذیر و نیک و بد۔ حق جان ہے اور جہان جسم کی طرح ہے، یہ جسم جان سے ہی نیکی اور بدی قبول کرتا ہے۔ میں نے اپنی ایک غزل میں لکھا تھا نہ خیال میں ہی تو آ سکے نہ نظر میں ہی تو سما سکے، میرے بیچ گوں سایہ کیف ہے میری آنکھ تو سے لڑی رہی۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ بیان سے باہر ہے، آنکھ بھی لڑی رہی مگر بیان نہ ہو سکی۔ ہر چیز کے قریب ہے مگر بغیر حد کے، وہ ہمارے قریب ہے مگر جب ہم ہی نہیں ہیں تو وہ قریب کیسے ہے؟ بغیر ہماری حد کے قریب ہے۔ ہم نے مان لیا کہ اول آخر ظاہر باطن وہی ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے، من گڑت بات نہیں۔ یہ آیتیں محکمات ہیں، متشابہات سے نہیں ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے فرمایا ہے بغیر کسی دلیل کے، وہ اول آخر ظاہر باطن ہے۔ طویل جائز نہیں، شرک تب ہوگا جو ظاہر کسی اور کو بھی مان لیا جائے، اور اگر ہم کسی کو ظاہر نہ مانیں تو شرک کیسے ہوگا؟ پھر میں نے دوست کو بتایا میں نے اللہ کہا تو وہ آواز اور کہنے والا وہی ہے، میں تو ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی ہر وقت اللہ اللہ کہتا تھا، ایک دن شیطان اس کے پاس آ گیا اور کہا کہ تو اللہ اللہ کرتا ہے، کیا کبھی اس نے تجھے آواز دی ہے؟ جب اس نے آواز نہیں دی تو چھوڑ دے۔ جب اس نے ذکر چھوڑا تو فرشتہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے آیا اور فرشتے نے آدمی کی صورت میں آ کر پوچھا تو نے اللہ اللہ کہنا کیوں چھوڑا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے کبھی آواز نہیں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی زبانی فرمایا۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے الفاظ میں فرماتے ہیں ترس و عشق تو کمند لطف و ماں زیر ہر یا رب تو لبیک ماں۔ ترجمہ، تیرے دل میں میرا خوف اور میری محبت میری وجہ سے ہے، تیرے ہر یا رب کے ساتھ میرا لبیک ہے۔ وہ اس قدر قریب اور ظاہر ہے کہ میرے پکارنے اور اس کے لبیک کہنے میں کوئی فرق نہیں۔ فذکرونی اذکرکم میں کوئی فرق نہیں۔ میں نے اللہ کہا، اس نے مجھے یاد کیا۔ اگر ظاہر وہی ہے، اول وہی ہے، آخر وہی ہے، باطن وہی ہے، تو وہ ایک ہے۔ اگر کسی نے باطن مانا اور ظاہر نہ مانا تو اس نے ایک نہ مانا۔ ایک تب ہی ہو سکتا ہے کہ ظاہر و باطن اس کو مانا جائے۔ اس کا شریک نہ اول ہے نہ آخر ہے، نہ ظاہر ہے نہ باطن ہے۔ شریک کہیں نہیں ہے، تو جب ہم شرک سے پاک ہو گئے تو
लईसा कमिसली शैअन व हुवल समीउल बसीर, इसकी कोई शै मिसल नहीं है, वही समीउ बसीर है। हमने मान लिया कि इसकी कोई मिसल नहीं है। मिसल कैसे होगी? कोई अव्वल आखिर ज़ाहिर बातन हो तब ही मिसल हो सकता है, यानी अव्वल आखिर ज़ाहिर बातन चारों मर्तबे रखता है और ये हो नहीं सकता। हम तो ऐसा ही मानते हैं, मगर वो अव्वल आखिर और बातन तो मानते हैं, मगर जब ज़ाहिर का नाम आता है तो लाहौल पढ़ देते हैं। अजब बात है, वो शिरक से कैसे पाक हो सकते हैं? शिरक से तो हम पाक हुए। जब इसकी कोई मिसल नहीं तो शायद इसकी कोई ज़िद है, जैसे दिन की ज़िद रात है। मिसल तो हुई नहीं, क्योंकि कोई अव्वल आखिर ज़ाहिर बातन नहीं है। हजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि इसके लिए ज़िद भी कोई नहीं, मिसल भी कोई नहीं। ज़िद इसलिए नहीं कि ज़िद के लिए कोई जगह नहीं। अव्वल आखिर ज़ाहिर बातन के बाहर कोई जगह है ही नहीं। ज़िद की गुंजाइश कहाँ हो सकती है? हादस और फानी के लिए कोई जगह नहीं, तो फिर वही है जिसके लिए वही है। जब नमाज में खड़ा होता है और कहता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इसने यही कहा कि तेरे सिवा कोई नहीं, तू किसी से मदद मांगू जब तू है, फिर तुझ ही की इबादत करता हूँ और तुझ से ही मांगता हूँ। हजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम ऐसा करके देखो, तुम्हारा सुनना, देखना, बोलना, चलना, फिरना सब खुदा का हो जाएगा। जब ये समझ लिया कि गैर कोई नहीं, तो ये मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद, वो ज़ात अल्लाह है और एक है। तमाम औलिया अल्लाह इस अकीदा पर हैं। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, एक है, जो एक नू डू कर जाने सो काफर है, मुशरिक है। हज़रत अबू बकर शिबरी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे। एक दुकानदार तरबूज बेच रहा था और कह रहा था, तमाम बिक गए, एक रह गया। सुनते ही कैफ हो गया और कहते फिरते थे कि तमाम बिक गए, एक रह गया। अब्दुर्रहमान ज़रक़ूब रहमतुल्लाह अलैह की दुकान पर वरक कूटे जा रहे थे कि हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे। वरक कूटने की आवाज़ अक से कैफ हो गया। अब्दुर्रहमान ज़रक़ूब रहमतुल्लाह अलैह और इसके तमाम नौकर बजद में हैं और कूटते कूटते तमाम वरक कूटने की थैलियाँ फट गई। जब वजह ख़त्म हुआ तो थैलियों के फटने का बहुत रंज हुआ, क्योंकि बहुत कीमती होती है। मगर जब वर्कों वाले संदूक खोले तो तमाम वर्कों से भरे हुए थे। अब्दुर्रहमान ज़रक़ूब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलम थे। इसी वक्त हज़रत रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हो गए और मकाम वलायत हासिल किया। इसलिए तो फरमाते हैं, मौलवी हरगज़ न शुद्ध, मौलाए रूम ता गुलाम शमस तबरेज़ से शुद्ध। मौलवी हरगिज़ मौलाए रूम नहीं बन सकता जब तक शमस तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद न हो। जब मर्द कामल तमाम गैरियत को मिटा देता है तो फिर कहता है वल्लाहु अहद। मैं ज़ोर से कहता हूँ कि तमाम औलिया अल्लाह का यही मज़हब है। सब ने यही फरमाया है कि गैर अल्लाह की नफ़ी करो। अगर अहदियत का मकाम यही है तो ये वही ज़ात है जो हर तरह की कैद से पाक है, सूरत और बेसूरती से पाक। ऐसा नहीं ये इसकी सिफतें नहीं, बल्कि ये मतलब है कि ये तमाम सिफतें इसी की हैं, मगर वो किसी सिफत में मुक़य्यद नहीं, सूरत और बेसूरती में यकसा है। अमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माई व सिफ़ात ही, खुद ही मियार बना लीजिए और तमाम फ़िरक़ों को इस पर परखो। इस अकीदे की रूह से तो वही मुशरिक हो रहे हैं। और जो मैंने अकीदा बयान किया, ये अकीदा रखने वाले गौस हुए, कुतुब हुए, इब्दाल हुए, इनके मज़ार मौजूद हैं, हालात ज़िंदगी मौजूद है। अगर ये अकीदा गलत होता तो ये औलिया अल्लाह ना होते, और ये हमारे अकीदे के सच्चे होने की साफ दलील है। और जो इसके ख़िलाफ़ ढंढोरा पीट रहे हैं
وہ سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو ایک بھی ولی نہ ہوا۔ کعبہ اولیاء اللہ کا طواف کرتا ہے، اس لیے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طواف نے کعبے کو یہ شرف بخشا۔ وہ کعبہ احسان کا بدلہ دینے کے لیے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجلی دیکھتا ہے طواف کرتا ہے۔ نیاز نماز سے بہتر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں سلایا اور نماز کو چھوڑ دیا۔ نماز کا وقت جا رہا تھا، اجتہاد ہوا تو فیصلہ کیا کہ نماز ہی کوئی خیر ہے، جاتی ہے تو جانے دو، جس کی نماز ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں نیاز کی وجہ سے ہی یہ درجہ ملا کہ ان کی وہ ایک رات تمام کائنات کی نیکیوں سے بڑھ کر درجہ رکھتی ہے۔ یہ سب عشق و محبت کے مقام ہے۔ جن کو محبت و عشق نہیں وہ کیا جانے، نہ تنہائے عشق از دیدار خزو، بسا کی دولت از گفتارو خزو۔ عشق صرف دیدار سے ہی نہیں رہتا بلکہ گفتار کی آواز سن کر بھی ہو جاتا ہے۔ ایک ایک ادا سے عشق ہوتا ہے۔ باقیہ مضمون انشاءاللہ اگلے حصے میں بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔